السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال اللہ تعالی اذن لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض۔ معزز و محترم دینی بھائیو، بزرگو، آج کے اس خطبے میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ جو دور مدنی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ہجرت سے وفات تک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 10 سالہ دور ہے، اور ان 10 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام انجام دیے، ظاہر بات ہے ایک خطبے میں وہ تمام کام بیان نہیں کیے جا سکتے، البتہ ان 10 سالوں میں جو کام انجام دیے گئے ان کا کچھ نچوڑ اور خلاصہ آج کے اس خطبے میں پیش کرنا ہے۔ اس سے پہلے کے 2 خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت کے حوالے سے 2 عنوان پیش کیے گئے۔ ایک عنوان کا تعلق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی سے تھا، یعنی پیدائش سے نبوت تک۔ دوسرے خطبے کا تعلق جو گزشتہ جمعہ دیا گیا نبوت سے ہجرت تک، ہجرت کے بعد مدینہ میں اسلام کو اور اللہ کے رسول کو جو ایک مرکز حاصل ہوا، تو پھر یہاں سے آپ نے جو کام انجام دیے ان کاموں میں بھی امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے کہ کسی مقام پر، کسی جگہ پر اگر مسلمانوں کو سیاسی طاقت اور قوت حاصل ہو، سیاسی غلبہ حاصل ہو، تو کاموں کی ترجیح اور کاموں کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ کوشش رہیں گی کہ سال کے لحاظ سے، سال کی مناسبت سے کچھ کام میں آپ کے سامنے پیش کروں، خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے۔ ہجرت کے پہلے سال، مدنی دور کے پہلے سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام انجام دیے وہ بنیادی طور سے 4 کام ہیں۔ ان کاموں میں سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر۔ یہ مسجد نبوی کی تعمیر ہی نہیں ہے، یہ اسلامی مرکز کی ایک طرح سے تعمیر ہے، یہ اسلامی معاشرے کے مرکز کی تعمیر ہے۔ اسلام کو جو مرکزیت حاصل ہوتی ہے، مسلم معاشرے کو جو مرکزیت حاصل ہوتی ہے، اس کی دراصل روح ہے مسجد۔ اور مسجد سے اگر اسلامی معاشرے کا یا اسلام کا تعلق اور رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ معاشرہ بے روح ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، وہ بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، رہبری ملتی ہے، اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ مسجد نبی کی تعمیر ان حالات پہ تعمیر ہوئی ہے
جبکہ ابھی خود اللہ کے رسول کا مکان تعمیر نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام کے مکانات تعمیر نہیں ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام پذیر تھے، اور تقریباً 6 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 1 سال تک آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے. لیکن مسجد نبی کی تعمیر پہلے ہوئی، اپنے مکان کی تعمیر سے پہلے، صحابہ کرام کے مکانوں کی تعمیر سے پہلے مسجد نبی کی تعمیر. اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دینی اور ایمانی لحاظ سے اسلام نے کاموں کی کیا ترتیب دی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی لیڈر ہو اور کوئی سربراہ ہو جس کو کسی مقام پر کسی جگہ پر اقتدار حاصل ہو، غلبہ حاصل ہو، تو عام طور سے دنیا میں جو ترجیح ہے، جو کمیونزم نے دیا ہے دنیا کو، اور اسی سوچ کی بنیاد پر آج دنیا میں تباہی اور بربادی ہے. مقصد زندگی روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان. لیکن اسلام میں یہ ترتیب نہیں ہے. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس کے مقابل میں امت مسلمہ کو خصوصی طور سے اور تمام دنیا کے انسانوں کو عمومی طور سے جس نعرے کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، جس فکر کی طرف اور جس پیغام کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے اور متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، وہ ہے رب، رسول اور قرآن. رب، رسول اور قرآن کے بغیر اگر روٹی کپڑے اور مکان کا اگر انتظام ہو بھی جائے اور دنیا میں آج ہے، پھر دنیا میں یہ ظلم و ستم کیوں ہے؟ بھوکمری کیوں ہے؟ معاشی پریشانیاں کیوں ہے؟ لوگ پریشان کیوں ہے؟ اس لیے پریشان ہے کہ صرف روٹی کپڑے اور مکان سے زندگی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. رب، رسول اور قرآن سے اگر یہ روٹی اور کپڑے اگر جڑا ہوا رہے گا تب یہ روٹی بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے، مکان بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور کپڑا بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو مسجد نبی کی تعمیر اور صرف مسجد نبی کی تعمیر نہیں، ایک طرح سے یہ مسلمانوں کی دینی درسگاہ بھی تھی. مساجد کا قیام اور مساجد کا وجود دنیا میں صرف وہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے نہیں ہے، اس میں تمام کام انجام دیے جاتے ہیں. وہ تعلیم اور تربیت گاہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے مسجد نبی کے متصل ایک چبوترے کا نظم قائم کیا تھا جس کو صفہ کہتے عربی میں، اور وہاں سے تعلیم پانے والوں کو سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اصحاب صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی چبوترے والے. یہ کون تھے چبوترے والے؟ یہ وہ افراد تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا، جو مہاجرین تھے، جو باہر سے آئے ہوئے تھے، اور وہ اس چبوترے پر وہ قیام پذیر رہتے تھے. اور وہ چبوترے پر صرف رہتے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، وہ خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے تھے. الگ سے ان کا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا. کچھ اہل ایمان نے، کچھ مہاجرین نے آپس میں جوڑیاں بنا رکھی تھی کہ آج وہ جنگل میں جائے، لکڑیاں لائے، اس کو فروخت کرے اور اپنی ضرورت پوری کرے. اور پھر اس کے ساتھی نے دن بھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی ہے، قرآن مجید سنا ہے، سمجھا ہے، تو پھر رات میں وہ اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو وہ بتائے، سمجھائے. یہ مہاجرین کا طرز عمل تھا. یہ ایک طرح سے دوسرا کام مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام، ان کے ذہن اور ایمان کی حفاظت کا انتظام، اور یہ مقدم ترین کام ہے. ورنہ صرف جسموں کی حفاظت کا کام اگر ہو جائے اور ذہن اور دماغوں کی حفاظت کا کام نہ ہو کہ شیطان کے مکر و فریب سے ذہن اور دماغ محفوظ رہے، دشمنان دین کے فکری حملوں سے، تہذیبی حملوں سے اگر دماغ اور محفوظ نہ رہے تو صرف یہ جسمانی حفاظت گاہیں کچھ نہیں کر سکتی.
یہ قلعے کچھ نہیں کر سکتے. آج بھی قلعے موجود ہیں مسلمانوں کے دور حکمرانی میں بنائے ہوئے قلعے آج بھی موجود ہے، لیکن ان کو استعمال کون کر رہا ہے؟ ان سے کیا مسلمانوں کی حفاظت ہوتی ہے؟ یہ قلعے بنانے والوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ صرف جو دشمن ہوتے ہیں وہ صرف جسم کے دشمن ہوتے ہیں، اور صرف وہ جسمانی لحاظ سے کچھ حملہ اور ہوتے ہیں. ذہنوں اور دماغوں کی حفاظت کا کوئی نظم قائم انہوں نے نہیں کیا. وہ نظم قائم ہوتا ہے مساجد کے ذریعے سے اور دینی اداروں کے ذریعے سے، دینی تعلیم گاہوں کے ذریعے سے. اللہ کے رسول نے اس کا نظم قائم کیا تھا مسجد نبوی کے ذریعے سے اور صفہ کے ذریعے سے. اور تیسرا جو بنیادی کام آپ نے پہلے سال انجام دیا وہ تھا اہل ایمان کے آپس کے تعلقات کی دین اور ایمان کی بنیاد پر استواری اور ان کے معاشی مسئلے کا حل بھی. اور اسی کو تاریخ میں اور سیرت میں مواخات کے نام سے یاد کیا گیا. مواخات کہتے بھائی چارہ، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنانا. جو مہاجرین تھے باہر سے آئے ہوئے، اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس وقت مدینہ کی جو اصل آبادی تھی تقریباً مہاجرین کی آبادی بھی اتنی ہو گئی تھی. یعنی آج کے دور میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس معاشی مسئلے کا کیسے حل کیا جائے کہ جس ملک کی آبادی وہ سمجھ لیے کہ 1 کروڑ ہے تو 1 کروڑ مہاجر وہاں جائے. کسی شہر کی آبادی اگر 10,000 ہے تو 10,000 مہاجرین وہاں جائے. بلکہ آج کا جو دور حکمرانی ہے کہ 1%، 2% مہاجرین بھی اگر کسی ملک سے کسی جگہ سے آ جائے تو ان کے لیے درد سر ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے ان لوگوں کے مسائل کو حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان کو وہ اپنے لیے مسئلہ سمجھتے ہیں، مصیبت اور پریشانی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہری لوگ آئے، باہر سے لوگ آئے. اس لیے بہت سارے ممالک میں یہ مہاجرین کی تحریکیں چلتی ہے. پڑوس کا جو ملک ہے وہاں پر بھی ایک بڑی آبادی مہاجرین کے نام سے جانی جاتی ہے، اور ان کو وہ حقوق نہیں ملے تو پھر انہوں نے یہ مہاجرین کی بنیاد پر انہوں نے تحریک بھی قائم کی تھی، تحریک بھی چلائی. لیکن یہ اسلام کا طرز حکمرانی ہے کہ جتنی شہری آبادی ہے اگر اتنی باہر کی آبادی بھی اگر آ جائے تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آ سکتا، کوئی مصیبت اور پریشانی پیش نہیں آ سکتی. لیکن اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور ان کی راضی مرضی سے، کوئی صرف قانون جاری کر کے نہیں، ان کی دلی آمادگی سے. اور یہ انصاری بھائیوں نے اس کا حق ادا کر دیا کہ جو کچھ ان کی دولت تھی، جو کچھ ان کی معاشی حالت تھی، ان کو شریک کر لیا. بلکہ واقعات اس طرح کے بھی ملتے ہیں کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھی تو انہوں نے پیشکش کی اپنے مہاجر بھائی سے کہ اگر آپ چاہے تو میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، وہ اگر تیار ہو جائے اور پھر آپ اس سے نکاح کر لے. لیکن مہاجرین نے کہا کہ اس کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں. کچھ مہاجرین نے کہا کہ ہم خود اپنے طور سے کمائیں گے. لیکن بہرحال دل و جان سے انہوں نے اس رشتوں کو قبول کیا. یعنی گویا کہ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کی جو پہلی خوبی ہوتی ہے وہ دینی مدارس کے قیام کے بعد اہل ایمان کے آپس کے تعلقات کی استواری، تعلقات کی بنیاد دین اور اسلام اور محبت کی بنیاد پر. اور اسی پہلے سال آپ نے جو کام انجام دیا تیسرے درجے کا وہ تھا کہ مدینہ کی بھی حفاظت، مدینہ شہر کی حفاظت. جو مدینہ کے متصل 3 یہود کے قبائل تھے، قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، آپ نے ان کو ایک سیاسی معاہدے میں باندھا. اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن اسلام کی ماتحتی میں، اسلام کی نظام حکمرانی میں اللہ کے رسول نے ایک معاہدے سے ان کو باندھا کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ آور ہوگا تو تم کو بھی مدینہ کی حفاظت کے لیے مدد کرنی ہوگی. اور جو چیزیں طے تھی ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے یہود کے درمیان میں اور اہل ایمان کے درمیان میں تو آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا.
تو گویا کہ یہ جو میثاق مدینہ ہے یہ پہلی سیاسی دستاویز جس کو بنیاد بنا کر بہت سارے مسلمانوں نے امت مسلمہ کو ذہنی غلامی کا درس دیا ہے، سیاسی باطل کی سیاسی غلامی کا درس دیا ہے، اور آج بھی دیتے رہتے ہیں کہ باطل کی سرپرستی میں ان کی رہنمائی میں چیزیں طے کرتے ہیں، قبول کرتے اور اس کو نام دیتے، حوالہ دیتے میثاق مدینہ کا۔ تو میثاق مدینہ کی حقیقت کیا تھی، حیثیت کیا تھی، پہلے ان کو معلوم کرنا چاہیے۔ میثاق مدینہ کی حیثیت اور حقیقت یہ تھی کہ یہ اسلامی حکومت کی ماتحتی میں معاہدہ ہوا تھا، اور یہ چیز طے تھی کہ اگر تنازع ہو جائے یہود میں اور اہل ایمان میں تو یہود کا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہوگا، مشرکین کا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اگر کسی ملک میں اور کسی علاقے میں کسی معاشرے میں اس بنیاد پر اگر مسلمانوں کو سیاسی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میثاق مدینہ ہے، یہ میثاق مدینہ کی طرز پر یہ مسلمانوں کی سیاست ہے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو یہ میثاق مدینہ میں جو اللہ کے رسول کو جو طاقت اور قوت حاصل تھی، آج وہ خود بڑے بڑے مسلم ممالک میں وہ طاقت اور قوت حاصل نہیں ہے۔ یہ عرب کے حکمراں بھی آزاد نہیں ہیں، آخری فیصلہ ان کا فیصلہ نہیں ہوتا، آخری فیصلہ اقوام متحدہ کا ہوتا ہے۔ آخری فیصلہ یہ کچھ ممالک میں سیاسی لحاظ سے اور خاص طور سے نظریاتی لحاظ سے آخری فیصلہ مسلمانوں میں، مسلم ممالک میں، وہ یہ اسلام دشمنوں کا ہوتا ہے، اور یہ باطل کے ذہن و غلامی اختیار کر کے نام اس کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال جو اہم کام انجام پایا وہ تھا جنگ بدر کا معرکہ، جنگ بدر کا واقعہ۔ جنگ بدر کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول مکہ سے نکلے مدینہ کی طرف، اور یہاں ان کو ایک سیاسی طاقت اور قوت حاصل ہو گئی، تو مکہ والے وہ خاموش نہیں تھے، وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہاں اگر یہ مضبوط ہو گئے اور ان کو اگر طاقت اور قوت حاصل ہو گئی تو آج نہیں تو کل یہ مکہ پر حملہ کریں گے، تو قبل اس کے کہ مدینہ میں ان کے قدم جمے اور مضبوط ہو، اس سے پہلے ہم کو ان پر حملہ کر دینا چاہیے، اس سے پہلے ان کا خاتمہ ہم کو کر دینا چاہیے۔ پھر یہ جنگ بدر کو لے کر بھی ایک بحث چھیڑی گئی کہ اسلام میں دفاعی جنگ ہے یا اقدامی جنگ ہے، لیکن سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر پر جو تبصرہ کیا، اس تبصرے سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جنگ بدر کی حقیقت اور حیثیت کیا تھی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، وہی اللہ ہے کہ جس نے آپ کو اپنے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ یہ صرف دفاعی نوعیت کی جنگ نہیں تھی، یہ صرف بچاؤ کی نوعیت کی جنگ نہیں تھی، اور بچاؤ کی نوعیت کی اور دفاعی نوعیت کی اگر جنگ ہوتی تو پھر بدر کا مقام کہاں ہے؟ حاجی حضرات نے تو اپنی آنکھوں سے ہو سکتا دیکھا ہوگا، یہ عرب کی سیر کرنے والے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے، لیکن تاریخ کے لکھنے والے، تاریخ کے پڑھنے والے بھی مقام بدر سے اور میدان بدر سے ناواقف نہیں ہیں۔ 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مقام بدر۔ کیا عقل ماری گئی ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ صرف بچاؤ میں جنگ ہوئی؟ بچاؤ میں جنگ ہوتی، دفاع میں جنگ ہوتی تو اللہ کے رسول کو مدینہ سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول نہیں نکلتے نا۔ 80 میل کا فاصلہ میل کے لحاظ سے اور کلومیٹر کے لحاظ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میدان بدر، وہاں یہ جنگ ہوئی، تو کیا آپ اس کو صرف دفاع کا نام دیں گے؟ اسلام نے جو نوعیت کی تعلیم دی وہ تعلیم اقدام میں دفاع ہے، اور جو صرف دفاع کرنا چاہتے، بچاؤ کرنا چاہتے، تو ان کو دفاع نصیب نہیں ہوتا، ان کا دفاع پورے طور سے ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ خالص اللہ کا فیصلہ تھا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، وہی اللہ کے جس نے حق کے ساتھ آپ کو اپنے گھر سے نکالا، تو اللہ کا فیصلہ تھا نا۔ یہ صرف اللہ کے رسول نے اور اہل ایمان نے اس میں رنگ بھرا،
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لیکن اللہ نے واضح کر دیا کہ ایمان والوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند سمجھ رہی تھی۔ شروع میں ان کے ذہن اور دماغوں میں چونکہ تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس جنگی ہتھیار بھی کم تھے، اس وجہ سے ایمان والوں کی ایک جماعت یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم کو کامیابی نہیں ملیں گی۔ لیکن جب اللہ کا فیصلہ تھا تو اللہ کے رسول نے اس پر لبیک کہا اور اہل ایمان نے اس پر لبیک کہا، اور پھر وہ پوری تفصیل موجود ہے قرآن مجید میں، اور تاریخ میں اس دن کا نتیجہ بھی پھر موجود اور محفوظ ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ پر توکل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول مدینہ سے نکلے، اہل ایمان مدینہ سے نکلے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے کوئی بزدلی نہیں دکھائی، کمزوری نہیں دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے 1000 کے مقابلے میں 313 کو کامیاب کیا، اور پھر 70 اس میں قیدی بنائے گئے، اور قیدیوں کے ساتھ بھی پھر اس نے سلوک ہوا۔ اس کی تفصیلی جو باتیں وہ تو اور بھی واقعات میں آتے رہتی ہے، لیکن چونکہ سلسلے و خلاصے کے طور پر ہی مدنی دور کے چند کام آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، اس لحاظ سے زیادہ تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا۔ تیسرے سال جو کام انجام پایا وہ تھا جنگ احد کے معرکے کی صورت میں۔ اس سے اہل مکہ کی طاقت اور قوت اور جرأت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جو مخاطب تھے، اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو کیوں چنا، مکہ والوں کو کیوں منتخب کیا، اس سے یہ بات اللہ کی سنت بھی واضح ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بڑے بڑے سردار ان کے مار دیے، صف اول کی جو قیادت تھی اہل مکہ کی، مشرکین مکہ کی، صف اول کی قیادت میں تو صرف ابو لہب بھی پیچھے رہ گیا تھا، لیکن وہ بھی جب بدر کا اس نے نتیجہ اور انجام سنا کہ بڑے بڑے عتبہ، شیبہ، ابو البختری، ابو جہل سب کے سب مارے گئے، تو اس کے رنج اور غم میں 3 دن کے بعد اس کی بھی موت ہو گئی۔ تو گویا کہ صف اول کی جو سرداران مکہ اور مشرکین مکہ کی جو قیادت تھی اول پہلے صف کی، وہ پوری کی پوری بدر میں کام آ چکی تھی، تو ان کو ڈر جانا چاہیے تھا نا، اور ان کو خاموش بیٹھ جانا چاہیے تھا نا۔ اللہ کے رسول علیہ ایمان کے ڈر و خوف اپنے ذہن اور دماغوں میں ان کو بٹھا لینا چاہیے تھا نا۔ لیکن یہی خصوصیت تھی اہل مکہ میں کہ جب کسی کا ساتھ دیتے تھے تو دل سے ساتھ دیتے تھے، اور جب کسی کی مخالفت کرتے تھے تو مخالفت میں بھی جری اور بہادر ہوتے تھے، وہ بزدل نہیں ہوتے تھے، وہ منافق بن کر نہیں رہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے سب سے پہلے اس مقام کا انتخاب کیا۔ عام طور سے جن کے رشتہ دار مارے جاتے تھے جنگوں میں ادھر ادھر، تو نوحے پڑے جاتے تھے، نوحے مرثیہ پڑے جاتے تھے اور روتے تھے، لیکن اہل مکہ نے اعلان کر دیا کہ کوئی نوحہ نہ کرے، کوئی مرثیہ نہ پڑے، اس لیے کہ اس سے ہماری بزدلی اور کمزوری ظاہر ہوگی۔ صف اول کی پوری قیادت بدر میں کام آ چکی، صف دوم کی قیادت میں تھے ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید، اور اسی دن سے انہوں نے تیاری شروع کر دی، اسی دن سے انہوں نے تیاری شروع کر دی، اور 1 سال آنے تک مدینہ کے قریب پہنچ گئے احد کے میدان میں۔ یہ تھی اہل مکہ کی جرأت، اور یہ تھی عربوں کی جرأت جو 2 صدیوں تک بھی، بعد سے 2 صدیوں تک بھی باقی تھی، لیکن جب سے انہوں نے عیش و عشرت کی زندگی کو اپنا شیوا بنا لیا، ایئر کنڈیشن کی زندگی کو انہوں نے شیوا بنا لیا، تو یہ صفات سے پھر وہ محروم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ان کو، جفا کشی اور ہمت اور جرأت کی صفات سے اللہ تعالیٰ کو محروم کر دیا۔ تیسری ہجری میں ہجرت کے تیسرے سال کا یہ مارکا ہے جنگ احد کا، یعنی جنگ بدر کے 1 سال بعد کا یہ واقعہ، صرف 1 سال کے بعد کا واقعہ۔ اور یہ کہاں ہے؟ احد پہاڑ، یہ بالکل مدینہ کے متصل ہے، 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں 1000 نہیں 3000 کا لشکر لے کر اہل مکہ آ گئے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ان کا مقابلہ کس سے تھا۔
اللہ سے مقابلہ کر کے اور اللہ کے رسول سے مقابلہ کر کے کون جیتا؟ آج تک کوئی قوم نہیں جیت سکی. اللہ سے مقابلہ اور اللہ کے رسول سے مقابلہ کر کے کسی بھی قوم کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ماضی میں بھی نہیں حاصل ہوئی. یہ اور بات ہے کہ اسلامی سیاست اور اسلامی حکومت کو غلبہ بہت کم دوروں میں ملا ہے، تاریخ کے بہت کم حصے میں ملا ہے، لیکن کامیابی کسی کو نہیں ملی. جنہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام اور نامراد کیا. اہل ایمان کا لشکر 1000 پر مشتمل. مدینہ سے آپ نکلے، یہاں پر بھی دیکھیے جو دفاعی جو بات کرتے ہیں، اتنا بڑا لشکر آنے کے بعد بھی اور قریب آنے کے بعد بھی اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے مدینہ میں گھروں میں رہ کر مقابلہ کرنے کو پسند نہیں کیا. مدینہ سے نکلے، میدان میں احد پہاڑ کے قریب منافقت کی ابتدا بھی پڑ چکی تھی. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا تو 300 ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گئے. پہلے بھی پیچھے رہ سکتا تھا، لیکن اس نے سمجھا کہ میں بیچ راستے میں سے آؤں گا تو اس کا اثر اہل ایمان پر پڑے گا اور وہ کمزور ہو جائیں گے، پست ہمت ہو جائیں گے. تو اس نے کچھ دور تک ساتھ گیا، لیکن اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور اس نے رائے دیا کہ میری اصل میں رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے. میری رائے مانی نہیں گئی، میرا مشورہ مانا نہیں گیا، اس لیے میں ساتھ میں نہیں آتا، میں نہیں لڑتا. اب رہ گئے 700 صحابہ اکرام، 3000 کا لشکر، ایک روایتوں میں 4000 کا لشکر. خیر 3000 ہو 4000 ہو، لیکن اولی وہلے میں ایک طرح سے ان کو شکست ہو گئی اور پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس جنگ کے ذریعے سے ایک طرح سے اپنی سنت یہ بھی بتلا دی کہ ہماری مدد و نصرت تمہارے ساتھ کب تک رہیں گی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی شرط کے ساتھ. اگر تم نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی کسی بات کو اگر تم نے نہیں مانا، نافرمانی تم نے کی، تو رسول بھی تم میں موجود ہوں گا تو تم کو کامیابی نہیں ملے گی، تمہاری فتح شکست میں تبدیل ہو جائیں گی. تو ہوا یہ کہ جب اولی پہلے میں مشرکین مکہ نے اپنے منہ پھیر لیے، 22-23 مشرکین مکہ کے وہ بھی بڑے بڑے جنگجو سردار وہ مارے گئے جنگ احد میں، تو یہ دیکھ کر انہوں نے منہ پھیر لیا. 50 صحابہ کو اللہ کے رسول نے پہاڑ کی ایک چوٹی پر بلندی پر تعینات کیا تھا اور اس جگہ سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، چاہے جنگ کا کوئی بھی نتیجہ اور انجام ہو. یہاں تک کہ آپ نے تاکید کی تھی کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری نعشوں کو یہ کوے اور گدھ کھا رہے ہیں تو پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، یعنی اہمیت بتلانے کے لیے. لیکن جب انہوں نے پہاڑ کے اوپر جب منظر کو دیکھا جنگ کے اور مکہ کے مشرکین وہ منہ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے تو وہ تو اپنی جگہ پر قائم رہے، لیکن 40-43 صحابہ کرام نے سمجھا کہ اللہ کے رسول کا جو حکم تھا وہ نتیجہ ہونے تک کا تھا. اب نتیجہ چونکہ آ گیا، اب کامیابی ہم کو مل گئی، یہاں پر اب ہم کو رکنے کی ٹھہرنے کی ضرورت نہیں. یہ کہہ کر 40-42 صحابہ کرام نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. حضرت خالد بن ولید جو ابھی مشرکین مکہ کے لشکر میں تھے اور ایک ٹکڑی انہیں کی سپرد تھی، وہ منتظر تھے کوئی داؤ پہ چلنے کے. حضرت خالد بن ولید اسلام لانے سے پہلے بھی وہ جری اور بہادر تھے اور جنگی ماہر تھے، اور انہی کی مہارت سے ایک طرح سے پھر مشرکین مکہ کو شکست کے بعد فتح حاصل. حضرت خالد بن ولید جو طاق میں تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ چوٹی خالی ہو چکی ہے اور بہت گنے چنے افراد ہیں، تو ان کے دل میں جو ٹکڑی تھی 200-300 افراد پر مشتمل، وہ پہاڑی کا چکر مار کر اس طرف سے گئے. عبداللہ بن جبیر اپنے 6-7 ساتھیوں کے ساتھ کب تک مقابلہ کر سکتے تھے؟ ہاں وہ پورے کی پورے اگر رہتے 50 کے 50 جو اللہ کے رسول نے تعینات کیا تھا تو یقیناً ان کا مقابلہ وہ کرتے تھے اور ان کو منہ پھیر کر جانا پڑتا تھا. لیکن اللہ کی حکمت اور مصلحت اس میں یہی تھی، قیامت تک کے لیے دکھانا مقصود تھا، بتانا مقصود تھا کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کے اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی. حضرت خالد بن ولید نے وہ جگہ آ کر پھر اس طرف سے انہوں نے حملہ کر دیا اور مشرکین مکہ کا لشکر جو پیٹ پھیر کر بھاگ رہا تھا انہوں نے ان کو بھی آواز دی. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی تو پیچھے سے آ رہے ہیں
اور مسلمان اب بیچ میں آ گئے. پیچھے حضرت خالد بن ولید کا حملہ اور ٹکڑی, اور جو مشرکین مکہ جو بھاگ رہے تھے, جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھیوں نے تو گھیر لیا اہل ایمان کو, پیچھے سے ہم کو بھاگنے کی ضرورت, انہوں نے بھی اپنے رخ کو پھیر لیا. اور پھر پورے اہل اسلام کا جو لشکر تھا اور خود اللہ کے رسول, ایک طرح سے یہ دونوں طرف سے کفار و مشرکین نرگے میں گر گئے. لیکن صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے اپنا پورا زور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر لگا دیا. اور خاص طور سے جنگ احد میں جو شہید ہونے والے تھے اس میں مہاجرین بہت کم تھے, اس میں 2-3 تھے. جو 70 صحابہ تھے تو اس میں سے 65 جو ہے تو انصار تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہجرت سے پہلے بیعت ہوئی تھی, جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں, تو اس بیعت عقبہ ثانیہ میں انہوں نے اللہ کے رسول سے بیعت لی تھی. تو حضرت عباس جو تھے, حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ذرا سوچ سمجھ کر بیعت لو. اللہ کے رسول کو بلانا اتنا آسان نہیں ہے. تمہاری بیویاں جو تو بیوہ ہو جائیں گی, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے, ہم جیسے تیسے ان کی یہاں ہم حفاظت کر رہے ہیں. تو اس وقت ان انصار مہاجرین مدینہ کے مسلمانوں کو اطمینان دلایا تھا کہ ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے, لیکن اللہ کے رسول کو ہم بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. تو شاید ان کو بیعت یاد آ گئی ہوگی, اور ان کے ساتھیوں نے جو بیعت کی تھی تو پورا زور انہوں نے اللہ کے رسول کی حفاظت پر لگا دیا, اور 90 100 تیروں کے زخم وار انہوں نے کھائے. اسی جو 70 شہادتیں ہوئی دراصل وہ یہی ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہوئی پوری کی پوری شہادتیں. لیکن پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وعدہ ہے, قیامت تک کے لیے دین یہ باقی رہے گا. پھر ایک طرح سے وہ عارضی شکستوں کو اللہ تعالیٰ نے اور فتح میں تبدیل کر دیا, یا فتح میں نہ صحیح تو جو ان کو کامیابی ملی تھی اب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک طرح سے رعب کو ڈال دیا. حالانکہ بہت ذہین تھے, ابو سفیان بھی ذہین تھے, خالد بن ولید بھی ذہین تھے, لیکن جب اللہ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ کے فیصلے میں کوئی طاقت رکو تو آڑے نہیں آ سکتی. عام طور سے جب جنگوں میں کسی فوج کو شکست کامیابی ملتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو مفتو ہوتی ہے, جس کو مغلوبیت ناکامی ہو جاتی ہے, اس کو میدان چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. لیکن جنگ کا انجام اور نتیجہ کچھ اور ہے. جو مکمل اس کو شکست قرار دیتے تو ان کو غور کرنا چاہیے. مکمل شکست نہیں تھی, عارضی شکست تھی, اور ایک محدود سطح کی شکست. جانی نقصان اس میں زیادہ ہوا ہے, ہم زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں, ورنہ میدان احد کا جنگ کا میدان تو مشرکین مکہ نے پہلے چھوڑا, اور انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی. ہوا یہ کہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا, اور پہاڑی کے چوٹی پر بھی وہ چڑھ گئے. اب مشرکین مکہ نے سمجھنے بھی اتنا آسان نہیں ان کو شکست دینا. اب جو کچھ ہم کو کامیابی ملی اسی پر اکتفا کر لیا جائے اور یہاں سے روانہ ہو جائے. چنانچہ یہ سمجھ کر وہ روانہ ہو گئے. اللہ کے رسول بھی زخمی, 70 صحابہ شہید, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو چکے, ان کے ناک کان کاٹ لیے گئے. لیکن صرف خیال پیدا ہو گیا تھا, لیکن چونکہ واقعہ براہ راست اس سے تعلق ہے, کچھ اہل ایمان کے ذہن میں بات آئی تھی کہ یہ شکست کیسے, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دیا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے سمجھ لیا کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے زخمی ہو گئے, ہمارے 70 صحابہ کیسے شہید ہو گئے اور کیسے زخمی ہو گئے؟ یہ تو ابھی آغاز ہے, تو یہ تو شروعات ہے. ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. ان پر مصیبتیں پریشانیاں آئی. مستهم الباساء کے الفاظ چمڑ گئی ان کو مصیبتیں پریشانیاں. عربی سمجھنے والے پڑھنے والے اس انداز کو زیادہ سمجھیں گے. جہاں تک کہ وقت کا رسول اہل ایمان یہ کہنے لگے متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کی مدد آتی ہے, اور جنگ احد میں بھی آئی. ان کو جانا پڑا, اپنی ان کو ادھوری فتح پر اکتفا کر کے اطمینان کر کے ان کو روانہ ہونا پڑا. لیکن اللہ کے رسول کو معلوم تھا
کہ آج نہیں تو کچھ دور جانے کے بعد ان کو احساس ہوگا اپنی واپسی کا، ادھوری کامیابی کا ان کا احساس ہوگا کہ ہم نے تو بہت اچھا موقع گوا دیا. مدینہ کے اینٹ سے اینٹ بجا دینا ہمارے لیے آسان تھا. ان کی 70 ناچیں پڑی ہوئی تھی، 70 زخمی تھے اور خود سپہ سالہ ان کا زخمی ہے، لیکن ہم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا. تو کچھ دور جانے کے بعد احساس ہوا، شیطان نے ان کو ورگلایا. تو پھر انہوں نے ایک مقام کرنے کے بعد دوسرے دن واپسی کا ارادہ کیا. اللہ کے رسول کو معلوم تھا. اللہ کے رسول نے فوراً دوسرے دن صبح اعلان کر دیا، والذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا، من بعد ما اصابہم القرح، جبکہ وہ زخمی تھے. اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا مدینہ میں دفنانے کے بعد کہ کل جتنے ساتھ میں تھے وہ سب کے سب تیار ہو جائے. مکہ کے لشکر کا پیچھا کرنا ہے، تعاقب کرنا ہے، اور کوئی اس میں ایسا شریک نہ ہو جو جنگ احد میں شریک نہیں تھا. نئی کمک نہیں آئی تھی، نئی کمک نہیں تھی. زخمی حالت میں جو زخمی تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا. اس سے حالات میں اس میں حالات تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ طریقے سے مدد آتی ہے. یہ رونے سے اور دھونے سے اور واویلا کرنے سے اور نوحے اور مرثیہ پڑھنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی. زخمی حالت میں اور یہ اعلان کر دیا گیا کل جو جنگ احد میں شریک تھے صرف اتنے ہی چلے، سب کے سب تیار ہو گئے. لیکن جب ان کو ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ ہم نے تو صرف ارادہ کیا، ابھی ان کو قاصد نے بتایا کہ میں ابھی آ رہا ہوں مدینہ سے، اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے پیچھا کرنے کے لیے نکل چکے مدینہ سے، حواس باختہ ہو گئے. ان کہا کہ ایسی حالت میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم. تو پھر انہوں نے مکہ کی طرف جانے میں اپنی عافیت سمجھی. تو یہ تو چونکہ بات تو یہ تھی شروع میں، تو ذہن میں یہ بات تھی کہ کچھ نہ کچھ پورے دور مدنی کا خلاصہ، لیکن ایک دم یہ اعلانیہ طور سے بات میں بھی کوئی نصیحت نہیں مل سکتی. لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ان کاموں کی نوعیت سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز سیاست، طرز حکومت، طرز جنگ کرنے کا کیا طریقہ تھا، سیاست کا کیا طریقہ تھا، نظام حکمرانی کا طریقہ کیا تھا، اللہ کے رسول کا اور اہل ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کے رضی کون سے طریقہ پسندیدہ ہے. ان 2 سالوں کے ذریعے سے ایک طرح سے وہ بات طے ہو جاتی ہے. تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اور جو نبی اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے، اس نبی نے زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہم کو آزاد بھی نہیں چھوڑا اور مجبور اور بے بس بھی نہیں چھوڑا. ہر معاملے میں، کٹھن سے کٹھن معاملے میں، مشکل سے مشکل وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی قیامت تک کی امت مسلمہ کے سامنے موجود ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی سے اور اس اسوے سے ہم اپنے آپ کو جوڑے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے طرز عمل کو سمجھنے اور اس سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.